المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، ایمان والے کا روزہ ہوتا ہے، شام کو عصر کے بعد کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب حالت کیا ہوتی ہے، بندہ کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ٹائم پوچھتا ہے کتنا ٹائم ہو گیا، کبھی پوچھتا ہے کتنا ٹائم باقی رہ گیا۔ اور لوگوں، صحابہ کرام کہتے ہیں امام الانبیاء بھوک کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، اپنے کرتا اوپر اٹھا کے دکھایا، آقا اب تو اللہ سے دعا کر دو، بھوک اتنی بڑھ گئی خود کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، او اللہ والے، اپنا پیٹ تو دکھا دیا، کم از کم اپنے نبی کا بھی اگر پیٹ دیکھ لے تجھے اپنی بھوک کم لگے گی، پریشانی کم لگے گی۔ امام الانبیاء نے اپنے پیٹ مبارک سے کرتا ہٹایا، حضور علیہ السلام کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ ادھر جنگ ہے، ادھر جہاد ہے، ادھر کافروں کے خلاف لڑنا ہے۔ حالت یہ ہے کوئی 5 دنوں کا فاقے ہے، کوئی 10 دنوں کا فاقے کے عالم میں ہے۔ امام الانبیاء پر اتنی تکلیفیں آئی، اتنی پریشانیاں آئی، صحابہ اکرام نے بھی یوں ہی تکلیفیں جھیلی۔ کسی کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، کسی کو تپتی ریت پر ڈال دیا گیا۔ بلال حبشی کے جسم پر پیٹ پر اتنی بڑی پتھر کی چٹان رکھ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ ایک صحابیہ ہے، انہیں اس کے اندر لوہے کی زرہ پہنا کر، لوہے کا لباس پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا، سارے دن دھوپ میں تپتی رہتی۔ کسی کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت سمیہ کو ایمان کی وجہ سے چیر کر ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے سب غریب گھروں کے نہیں تھے، سارے حبشہ سے نہیں آئے تھے۔ ایک مکے کا جوان ہے، مصعب بن عمیر اس کا نام ہے، بہت بڑے مالدار کا بیٹا، شہزادہ۔ اس زمانے میں 200 درہم کا سوٹ اور ملکوں سے بنوایا کرتا تھا، منگوایا کرتا تھا۔ اگر یہ بات سمجھنی ہو یوں سمجھ لو، ہمارے وزیر اعظم صدر صاحب، ان کے لیے شیروانی اور سوٹ کسی کا امریکہ سے آتا ہے، کسی کا جاپان سے، کسی کا فرانس سے، کسی کا 1 کروڑ کا، کسی کا 2 کروڑ کا، اور ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اتنا مہنگا سوٹ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 2 کروڑ کا پہنتے تھے۔ ایمان قبول کر بیٹھا، کلمہ پڑھ لیا۔ بھائی کو پتا چلا، بھائی نے دروازے پہ روک لیا، مصعب مجھے پتا چلا ایمان بدل گیا۔ کہا بدل نہیں گیا، ابھی تو ایمان ملا ہے اور ابھی تو ایمان کا مزہ آیا ہے۔ بھائی نے کہا اپنے حصے کا باغ تجھے دے دوں گا، پرانے دین پہ آ جا، چھوڑ ان باتوں کو۔ حضرت مصعب بن عمیر فرمانے لگے تو اپنے حصے کے باغ کی بات کرتا ہے، وہ بھی رکھ، میرا بھی رکھ، میں اپنی ساری جائیداد تجھے دیتا ہوں۔ کافی دیر لمبی بحث ہوئی، نہیں مانے۔ اندر یہ ساری باتیں بیوی سن رہی تھی، بیوی باہر نکل آئی۔ اس کی سوچ بھی آج کل والی بیویوں کی ہوگی شاید۔ بیوی کہنے لگی ان کے بھائی کو ذرا پیچھے ہٹو، اس سے میں بات کرتی ہوں۔ کہا جاتا ہے واقعات میں لکھا ہے حضرت مصعب کی جو بیوی تھی اس زمانے کی بہت بڑی حسین عورت تھی، بڑی جمیل عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ آگے بڑھ کر کہنے لگی او مصعب اگر واپس پرانے دین پر نہیں آتا آج کے بعد میری شکل دیکھنے کو ترس جائے گا، یہ شکل تجھے نظر نہ آئے گی۔ حضرت مصعب فرمانے لگے او اللہ کی بندی، ایسی عورت جو کفر کے زمانے
زمانے میں زندگی گزار رہی ہو، اسلام قبول نہ کرے، ایسی حسین عورت کے چہرے پر میں تھوکنے کو تیار کوئی نہیں۔ عورت کہنے لگی پھر بچے نہیں ملیں گے، بچوں سے تمام زندگی تجھے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ کہنے لگی کہ کفر کے زمانے کی اولاد کو میں دیکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ بالآخر ان کے چچا زندہ تھے، چچا آ گئے اور کہنے لگے جا پھر تجھے تمام جائیداد سے آگ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، چلنے لگے۔ چچا نے سر کی پگڑی اتار لی، اماں آ گئی، اس نے کرتا اتار لیا، خاندان نے جائیداد بھی لے لی، باغات بھی لے لیے، گھر بار بھی لے لیے، سر کی پگڑی بھی لے لی، کرتا بھی لے لیا، بالآخر تہمند چادر جو باندھی تھی وہ بھی اتروا لی کہ یہ بھی اسی گھر کا مال ہے۔ ننگا کر دیا، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے یوں ہی پھونک مار کے تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ایمان کا صرف ایک نعرہ لگا کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، ایسی بات کوئی نہیں۔ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یہ نہ سوچو کہ آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ آزمائش ضرور آئے گی۔ کبھی بھوک کی آزمائش، کبھی خوف کی آزمائش، کبھی گھر بار ایمان کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے گھر بھی چھوڑا، ایمان بچایا، مال چھوڑا، ایمان بچایا، بیوی چھوڑی، ایمان بچایا، بچے چھوڑے، ایمان بچایا، اور لباس قربان کیا ایمان کے لیے۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یاد رہے یہ انسان کو، مسلمان کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی آزمائش میں ہو نا تو ہم لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں، ڈٹھے نا نہ مناوے نہ ساری گال اور ذلیل تھی نا بے، اپنی کرامت بنا لیتے ہیں لوگ۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، ہاں ڈٹھاوے نا ساری مخالفت کرے نائی اور چنگا تھے لات لوٹ گئی۔ کوئی بیمار ہو جائے مسلسل، دیکھا جی کیسا سیدھا کیا پھر ہم نے، اللہ اکبر، تو اگر اتنا بڑا ڈاکٹر ہے لوگوں کو بیمار بھی کر لیتا ہے تو ایک ہسپتال کیوں نہیں کھول لیتا؟ پھر پیسے لے ٹھیک بھی کر، پیسے لے بیمار بھی کر۔ تو پھر معاذ اللہ خدا ہو گیا نا جی، بیماری کا صحت کا مالک تو بن گیا نا۔ ڈرو اس اللہ سے جس نے اس کو آزمائش میں ڈالا، وہ اللہ تجھے بھی ڈال سکتا ہے۔